بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ قافیے کا سبق نمبر 8۔ یہ عبارت ہم نے لکھی ہوئی ہے جی، اس کا ایک جملہ ہم پڑھتے ہیں جی۔ تو عبارت پڑھنے کا طریقہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک جملہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ جا کے وقف کرتے ہیں جی۔ غیر المنصرف ما فیہ علتان من تسع او واحدۃ منہا تقوم مقامہما، یہاں تک ایک جملہ ہے۔ تو چلیں اس میں ہم تھوڑی سی ترکیب بھی کر لیتے ہیں، آتی ہو تو جہاں سے مرضی شروع کر لو، نہ آتی ہو تو پھر شروع سے شروع کریں گے، کوئی نہیں سمجھے۔ ہم یہاں سے شروع کر دیں گے، مقامہما سے۔ کہاں سے؟ یہ پکا آپ کو پتہ ہے جی، مقامہما یہ ضمیر کس کے ساتھ آئی ہے؟ اسم کے ساتھ۔ کون سی ضمیر ہے؟ مجرور۔ تو یہ اسم کیا بنے گا؟ مضاف۔ ضمیر کیا بنے گی؟ اب یہ مقام کا معنی ہے جی جگہ۔ کیا معنی ہے؟ جگہ۔ تو یہ اس کا کون سا مفعول فی بنے گا؟ کون سا مفعول فی کہہ رہا ہوں؟ خود ہی مفعول فی کہہ رہا ہوں اور خود ہی کہہ رہا ہوں کون سا مفعول بنے گا؟ مفعول فی بنے گا۔ یہ تقوم کا مفعول فی۔ اچھا، تقوم یہ فعل ہے، اس کا فاعل چاہیے، تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس کے اندر، جس کا مرجع وہ ایک علت ہے۔ کون مرجع اس کا؟ ایک علت ہے۔ یہ فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کے واحدۃن کی صفت ہے۔ کس کی صفت ہے؟ چلے اگر اس کی نہیں بنانی تو اس سے پہلے ہم نے نکالنا ہے علتن۔ کیا نکالنا ہے؟ کوئی سمجھ بھی آئی؟ کیا نکالنا ہے؟ یہ واحدۃن خود علتن کی صفت ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اور منہا بھی علتن کی صفت ہے، تقوم مقامہما بھی علتن کی صفت ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب علتن موصوف ہے، واحدۃن صفت اول، منہا صفت ثانی، تقوم صفت۔ تو یہ کیونکہ یہ نکرہ کے بعد جار مجھے نا صفت بنتا ہے، تو علتن جو مرفوع ہے اس کا عطف ہے علتان۔ کس پہ عطف ہے؟ اور من تسعین یہ جار مجرور اس کی کیا ہے؟ صفت ہے۔ نکرہ کے بعد کیا آ گیا؟ جار۔ تو یہ کس کے متعلق ہوگا؟ ثابتتان۔ تو یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر معطوف علیہ، یہ بعد والا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کے تھا مبتدائے مؤخر اور بھی داؤن والا قاعدہ، فی خبر مقدم، یہ بھی ثابتتان کے مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبری ہوگا صلہ، موصول صلہ مل کے خبر، غیر المنصرف مبتدا۔ ایک قاعدہ یاد رکھ لیں مجھے فریدی صاحب، یہ لفظ غیر آیا ہے، لفظ غیر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کبھی بھی معرفہ نہیں بنتا۔ ہاں معرفہ بنانے کے لیے اس پہ الف لام لگاتے ہیں، جیسے کہ داتنا میں لگا ہوا ہے، جامی میں لگا ہوا ہے۔ جامی کی عبارت ہے خارجت المرکبات الغیر الکلامیتی۔ اچھا، غیر کے بارے میں یہ بھی ہے کہ یہ ہمیشہ مضاف ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اکثر اس کا مضاف الیہ آپ کو نظر آئے گا، 99% جس کو کہتے ہیں نا مضاف الیہ کو نظر آئے گا، وہ 1% ہے جو آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ پتہ ہے کہاں ہے؟ جب لا غیرو قافیے میں پڑھیں گے آپ، لیسا غیرو، کتابوں میں آتا ہے یہ بات، یہ والی عبارت کتابوں میں آتی ہے، لا غیرہ نہیں غیرو، لا لیسا۔ اس صورت میں اس کا مضاف الیہ محذوف منوی ہوتا ہے اور غیر مبنی ہوتا ہے ضم پر، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اس کے علاوہ لفظ غیر ہمیشہ آگے کیا ہوگا؟ مضاف، اس کا مضاف الیہ نظر آئے گا، پاویں اے دیتے الف لام آ جائے، چاہے اس پہ کون آ جائے۔ جیسے میں نے پڑھا، پھر پڑھ دیتا ہوں ہدایت آپ سے، کذالک فی المؤنث الغیر الحقیقی، الغیر الحقیقی، غیر پہ کیا آیا ہوا ہے؟ اس کے باوجود غیر آگے کیا ہے؟ مضاف۔ جی سمجھ بھی آئی؟ وہ الف لام پتہ کیوں آئے؟ اسے معرفہ بنانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ بنتا نہیں تھا۔ سوال یہ ہے
غیر المنصرف یہ غیر ہے، یہ تو پھر نکرہ ہوا، اور آگے ما موصولہ ہے، یہ معرفہ ہوا، یہ تو نظام الٹ پلٹ ہو گیا کہ خبر نکرہ مبتدا نکرہ خبر معرفہ، یہ مبتدا نکرہ ہے خبر معرفہ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے تم نے یہ بتایا کہ الف لام لگانے سے غیر معرفہ بن جاتا ہے، ایسے ایک اور صورت میں بن جاتا ہے جب اس کے مضاف الیہ کی ایک ہی ضد ہو۔ یہ قاعدہ ہے، لفظ غیر کا جو مضاف الیہ ہے، لفظ غیر کا جو اس کی ایک ہی ضد ہو تو لفظ غیر کیا بن جاتا ہے؟ موٹی مثال سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب، ہاں جی دو چیزوں پہ کسرہ آتا ہے، ایک جس کے شروع میں حرف جار ہو، دوسرا مضاف الیہ، تو لفظ غیر المغضوب میں غیر پہ کسرہ آیا ہوا ہے، اب نہ اس کے شروع میں حرف جار ہے نہ یہ کسی کا مضاف الیہ ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تابع، تو اب تابع کی یہ کون سی قسم ہے؟ صفت، کس کی صفت ہے؟ الذین کی، سوال الذین تو معرفہ، غیر المغضوب تو غیر تو نکرہ، اس کا جواب ہے جب اس کے مضاف الیہ کی ایک ہی ضد ہو غیر معرفہ بن جاتا ہے۔ غیر کا مضاف الیہ کون ہے؟ المغضوب، اور اس کی ضد ایک ہی ہے منعم علیہم، لہذا وہ غیر کیا بن گیا؟ معرفہ۔ یہاں غیر کا مضاف الیہ منصرف ہے، اس کی ایک ہی ضد ہے وہ غیر منصرف، لہذا لفظ غیر کیا ہو گیا؟ معرفہ۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ تو یہاں سے یہاں تک ہم نے کچھ ترکیب کو قاعدے شاعدے بھی پڑھ دیے، لیکن اب میں سبق پڑھنے لگا ہوں۔ غیر منصرف کی دو تعریفیں ہیں، غیر منصرف کی دو تعریفیں ہیں۔ نمبر ایک، غیر منصرف وہ اسم مورب ہے جس میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں ہوں۔ نمبر دو، غیر منصرف وہ اسم مورب ہے جس میں 9 علتوں میں سے ایک ایسی علت ہو جو 2 کے قائم مقام ہو۔ یاد ہو گیا؟ کتنی تعریفیں غیر منصرف؟ وہ بھی اسم غیر منصرف ہے جس میں 9 میں سے 2 ہو، وہ بھی غیر منصرف ہے جس میں 9 میں سے ایسی جو 2 کے قائم مقام ہو۔ جی یاد ہو گیا؟ اب ہم صرف ترجمہ کریں گے، اوپر آپ نے دیکھنا ہے، میرے طرح نہیں دیکھنا۔ غیر منصرف ما سے مراد ہے اسم مورب، اور ہی کا مرجع یہ ہے، جو ترجمہ ما کا کرنا ہے وہ ہم نے اس کا کرنا ہے۔ غیر منصرف وہ اسم مورب ہے، یہ ہے کیوں کہا؟ خبر ہے۔ غیر منصرف وہ اسم مورب ہے جس اسم مورب میں 9 علتوں میں سے 2 علتیں ہوں، یا کیا کہا؟ یا 9 علتوں میں سے ایک ایسی علت ہو جو علت 2 کے قائم مقام ہو۔ ترجمہ ہو گیا؟ آگے جا رہا ہوں۔ واہی شعر عدل و وصف و تانیث و معرفہ و اجماع ثم جمع ثم ترکیب والنون زائدتان من قبلها الف و وزن فعل، یہاں تک میں نے پڑھا ہے۔ یہ ہی یا مبتدا ہے، عدل سے لے کے وزن فعل تک معطوف علیہ سارے معطوفات سے مل کے خبر ہے۔ یہاں ایک قاعدہ ہے، ایک ہوتا ہے عطف، ایک ہوتا ہے حکم۔ عطف کا مطلب ہے اور، حکم کا مطلب ہے۔ کبھی پہلے عطف ہوتا ہے پھر حکم، کبھی پہلے حکم، جی یاد ہوا ہے کہ نہیں یاد ہوا؟ کبھی پہلے عطف ہوگا پھر حکم، کبھی پہلے حکم، یہاں ہم نے پہلے کرنا ہے عطف، عدل اور وصف اور آخر میں جا کے کہنے ہیں، کیونکہ اگر پہلے ہم حکم لگا دیں گے نا ہے والا تو ہی یا کا مرجع ہے 9 علتیں۔ کون مرجع ہے؟ 9 علتیں۔ اور عدل کتنی علتیں ہیں؟ اگر ترجمہ کرو گے وہ 9 علتیں، عدل ہے، عدل تو ایک ہے، اس لیے یہ بھی تلاش کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہلے عطف ہے یا پہلے حکم ہے، تو یہاں پہلے کیا ہے؟ اگر پہلے حکم لگائیں گے تو کام ہی خراب ہو جائے گا۔ جی سمجھ آ گئی؟ جی آگے میں نے یہ سمجھانا ہے آپ کو، والنون زائدۃ من قبل الف، اس میں لفظ زائدہ میں 2 ترکیبیں ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ یا لفظ زائدہ میں 2 ترکیبیں بھی ہیں، 2 اعراب بھی ہیں، ظاہر ترکیبیں 2 تو اعراب بھی 2 ہوں گے۔ زائدتن پڑھیں گے تو یہ اس سے حال ہے، زائدتن پڑھیں گے تو اس کی صفت ہے۔ جی یاد ہو گیا کہ نہیں یاد ہوا؟ توجہ ہے؟ اگر اس کو صفت بنائیں پھر بھی سوال، اگر اس کو حال بنائیں پھر بھی سوال۔ پہلے صفت والا پڑھ لیتے ہیں، اگر زائدتن پڑھیں تو کیوں پڑھا مرفوع میں نے؟ سوال ہے، النون تو معرفہ ہے، الف لام آیا ہوا ہے، اور زائدتن تو نکرہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے النون پہ الف
الف لام عہد ذہنی کا ہے، اور عہد ذہنی والا الف لام جس پہ داخل ہوتا ہے اس کو نکرہ بناتا، معرفہ نہیں بناتا، معرفہ نہیں بناتا، لیکن یہ پکا نہیں ہے کبھی معرفہ والے احکام اس پہ جاری ہوتے، یہ ہے قاعدہ مختصر المعانی میں، الف لام عہد ذہنی والے پر معرفہ کے احکام بھی کبھی جاری ہوتے، نکرہ کے بھی جاری ہوتے، جی سمجھ آ گئی ہے، لیکن میں نے جواب دے دیا۔ اگر زائدہ تن پڑھیں گے پھر بھی سوال یہ ہے کہ یہ ذوالحال ہے، ذوالحال یا فاعل ہوتا ہے یا مفعول، حال فاعل سے ہوتا ہے یا مفعول، النون تو کچھ بھی نہیں، اس کا جواب ہے النون فاعل ہے۔ اب نون سے پہلے ہے یہ والا فعل مقدر تمنعو، اور مفعول بھی مقدر الصرفہ، تو یہ نون اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ اچھا یہ جو من قبلی ہے الف ہے، اس میں 3 ترکیبیں، کتنی؟ 3 ترکیبیں، آپ نے سنا ہی نہیں، کتنی؟ 3 ترکیبیں۔ نمبر 1 من قبلیہ زائدہ کے متعلق، الف زائدہ کا فاعل، یہ ترکیب وہ ہے جو جامی نے کی ہے اور ہم نے یہ کرنی ہے، سمجھ آ گئی؟ 1-2 ترکیب اور ہے، ایک میں نے بتا دی، الف کیا بنا اس کا؟ من قبلی ہے اس کے، ایک ہوئی ہے، دوسری من قبلی ہا بھی داؤن، یار آپ سمجھے نہیں یار، من قبلی ہا پہلے جار مجرور آ گیا، الف بعد اسم آ گیا، مبتدا خبر، اچھا مبتدا خبر مل کے کیا بنے گا؟ مبتدا خبر مل کے صفت ثانی، کس کی؟ یہ وہ بنائیں گے، جامی والا نہیں بنا رہا، جامی والے نے اس کو فاعل بنایا اس کا۔ اچھا تیسری ترکیب من قبلیہ ثابتۃ کے متعلق، کس کے؟ یہ اس کا فاعل، ثابتۃ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے پھر بھی صفت، کتنی ترکیبیں ہو گئی؟ کتنی؟ 2 ترکیبوں میں من قبلیہ الف اس کی صفت ہے، ایسے ہی ہے، کتنی ترکیبوں میں؟ 2 ترکیبوں میں، اور ایک ترکیب میں یہ اس کا فاعل ہے۔ وہ جو 2 ترکیبیں ہیں جب آپ ان کا ترجمہ کریں گے نا تو ان کے ترجمے سے آپ کو نون کا زائدہ ہونا تو سمجھ آئے گا، الف کا زائدہ ہونا سمجھ نہیں آئے گا 2 ترکیبوں میں۔ چلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اس کو ہم نے صفت ثانی بنانا ہے، اور میں جب ایک شے کی 2 صفتیں بناتا ہوں یا ہم کتاب میں پڑھ دیں تو اس کے ترجمہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک صفت کو موصوف کے سامنے لاتے ہیں۔ اب یہ بھی صفت ہے نا اس کی، ترجمہ ہوگا ایسا نون زیادہ، کیا؟ ایک صفت کو ساتھ میں لا لیا، ایسا نون زائدہ، کیا؟ ایسا نون زائدہ، جس نون سے پہلے الف ہو، الف ہو اس کا پتہ ہی نہیں چلا زائدہ ہو کہ نہ ہو، نون کا زائدہ ہونا تو سمجھ آیا، ایسا نون زائدہ جس سے پہلے الف کا زائدہ ہونا سمجھ نہیں آیا۔ یہ 2 ترکیبوں میں ترجمہ ہوگا، لیکن جو تیسری ترکیب ہم نے جامی والی کی ہے کہ جامی اس کو کیا بناتا؟ فاعل، کس کا؟ اب کہتے ہیں زائدہ تو دونوں ہوں گے، کیا؟ جامی کہتے ہیں وہاں یہ بات سمجھی جائے گی، اس کا ارادہ کیا جائے گا کہ زائدہ تو دونوں ہیں لیکن الف پہلے زائدہ، زائدہ، اور جامی نے کہا یہ والی ترکیب جو میں کر رہا ہوں، جامی کہتے ہیں یہ عبارت آتی بھی ہے، جیسے وہ مثال دیتا ہے جامی، جا زید راکبن، جا من قبلہ اخوہ، توجہ کرو والا نہیں سنیا نے تساں بھائی، انہوں ویکھو انہوں ویکھو بھائی، جا زید راکبن من قبلہ، او بھائی فٹ ہو گیا ہے، راکبن حال ہے جیسے زائدہ حال تھا، من قبلہ ہی ادھر من قبلہ کیونکہ اس کا مرجع نون تھا، اس کا مرجع وہ زید ہے، آگے اخوہ ادھر الف آتا ہے، یہ فاعل ہے راکبن کا، من قبلہ راکبن کے متعلق ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ سوار زید بھی ہے، سوار اس کا بھائی بھی ہے، لیکن بھائی پہلے سوار ہے، کیا؟ اس کا ترجمہ زید آیا اس حال میں کہ زید سے پہلے اس کا بھائی سوار، کیا مطلب؟ سوار دونوں ہیں لیکن بھائی پہلے سوار ہے۔ اب یہاں کیا مطلب ہے؟ زائدہ دونوں ہیں لیکن نون سے پہلے الف زائدہ،
کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ جامی والے نے جو ترکیب کی ہے سمجھ آئی؟ جو دوسری ترکیبیں ہیں ان میں الف کا زائدہ ہونا، جامی نے جو ترکیب کی الف اس کا فاعل ہے، اس میں الف کا زائدہ ہونا سمجھ آ رہا ہے۔ وزن فعل آخر میں ہے کہیں گے۔ اب ہم یہاں سے لے کے یہاں تک صرف ترجمہ کریں گے، جی سمجھ آئی؟ واہیہ اور وہ 9 علتیں، اور وہ عدل اور وصف اور تمیز اور معرفہ اور اچھا یہ بات بھی کرنی تھی، یہ سما آیا، سما گرامر میں جو ہے کہ جس مقصد کے لیے آتا ہے یہ بتاتا ہے کہ میرا ماں بعد میں ہے، ماں قبل پہلے ہے لیکن درمیان میں فاصلہ ہے۔ کیا یہاں یہ ہے کہ اجمہ پہلے علت ہے جمع بعد میں، یعنی اس کا علت ہونا پہلے ہے جمع کا علت ہونا بعد میں اور درمیان، کیا ایسا ہے؟ کہتے نہیں، یہاں صرف وزن شعری کے لیے ہے، یہاں اپنے معنی کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ 9 علتیں عدل اور وصف اور تمیز اور معرفہ اور پھر جمع پھر 1 منٹ اس کا ترجمہ کریں، اور نون صرف کو اور نون منع کرتا ہے اس حال میں کہ نون سے پہلے الف زیادہ ہو، اور وزن فعل ہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ آخر میں ہے وَهَذَا الْقَوْلُ تقریب۔ امجد فریدی پیسے پورے ہوئے نا کہ نہیں ہے؟ بھئی تو سفر کر کے آیا نا، تاں تینوں کہہ رہے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ، یہاں یہ ہے کہ حاض القول مبتدا ہے، تقریب اس کی خبر ہے۔ یاد رکھنا مصدر کے بارے میں کہا جاتا ہے مصدر محض وصف ہوتا ہے، اور محض وصف خبر نہیں بنتا، محض وصف میں تجھے کہوں انت علم، صحیح ہے؟ انت علم کا کیا معنی؟ تو علم ہے۔ انت درب، تو درب ہے۔ انت ذہب، تو ذہب ہے۔ انت نوم، تو نیند ہے۔ یہ تو غلط ہے۔ تو حاضل قول مبتدا ہے، یہ ذات ہے، اور یہ تقریب خبر ہے، یہ تو وصف ہے۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ بڑا مشہور لفظ ہے کہ جو مصدر ہے نا جی جناب، کیا مصدر ہے؟ کبھی مبنی للفاعل، کیا لفظ لکھے؟ اور کبھی ہوتا ہے جی مبنی للمفعول، کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مصدر کبھی اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، ویسے ترجمہ لغوی ہے کہ اس کو بنایا گیا فاعل کے لیے، بنایا گیا مفعول کے لیے، تو مطلب ہے وہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں، مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے، سمجھ آ گئی؟ پھر مطلب پتہ کیا ہوگا؟ حاضل قول تو مبتدا ہوگا، آگے ہوگا مقربن، کیا؟ الی الحفظ، کیا؟ ایلا لا تسعہ، ایلا لا تسعہ۔ اب ترجمہ ہوگا یہ قول، کیا؟ یہ قول کون سا؟ 9 علتوں کو شعر میں بیان کرنا۔ یہ قول کون سا؟ 9 علتوں کو بیان کرنا۔ یہ مقربن قریب کرنے والا ہے، الی الحفظ یاد کرنے کے، کن کو؟ ایلا لا تسع، 9 علتوں کو، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ شعر جلدی یاد ہوتا ہے، نثر کی بنسبت نظم جلدی یاد ہوتا ہے، تو یہ شعر کی صورت میں بیان کرنا، 9 علتوں کو شعر کی صورت میں یہ قریب کرنے والا ہے، یاد کرنے کے، کن کو؟ جی ایک جواب میں نے پڑھ دیا، اس صورت میں یہ مصدر ہوگا مبنی للفاعل۔ آگے جی سمجھ؟ جب یہ مبنی للمفعول ہوگا تو پھر اس کا معنی ہوگا مقربن، کیا؟ مقربن الی الصواب، کیا؟ اب معنی ہوگا یہ قول کون سا؟ پہلے تھا یہ 9 علتوں کو شعر کی صورت میں بیان کرنا، اب یہ قول کون سا؟ یہ کہنا کہ 9 علتیں ہیں، یہ کہنا 9 علتیں ہیں، اب یہ نہیں کہ شعر میں بیان کرنا، یہ کہنا 9 علتیں ہیں، یہ مقرب قریب ہے درستگی کے، قریب کیا گیا ہے درستگی، کیا مطلب؟ اس کے اندر اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 9 ہے، کچھ کہتے ہیں 11 ہے، لیکن 9 والا قول مقرب الی الصواب درستگی کے قریب ہے۔ جی یاد ہو گیا؟ تیسرا جواب بھائی سمجھ آئی جی کہ نہیں سمجھ آئی؟ امجد فریدی
تیسرا قول یہ جواب یہ ہے، یہ تقریب اصل میں تھا تقریبیون، کیا تھا؟ تقریبیون، اس کے آخر میں یا نسبت کی تھی، اسے حذف کر دیا گیا اختصار کے پیش نظر۔ اب ترجمہ ہوگا یہ قول تقریبی ہے، یہ قول تقریبی ہے، اور تقریبی کا مطلب ہے مجازی، یہ قول مجازی ہے۔ کون سا قول؟ یہ کہنا تو جو میں تینوں جوابوں میں قول کا مطلب بھی الگ الگ ہے۔ پہلے جواب میں حاصل قول کا مطلب تھا 9 کو شعر میں بیان کرنا، پھر دوسرے جواب میں حاصل قول کا مطلب تھا یہ تعداد 9۔ اب تیسرے میں یہ قول مجازی، اس کا کیا مطلب؟ یہ قول مجازی ہے، اس کا حاصل قول کا کیا مطلب؟ حاصل قول کا مطلب ہے اس کو کہنا علت ہے، اس کو کہنا علت ہے، علت 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 علت، ہر ایک کو علت کہا نا، ہر ایک کو علت کہا، یہ قول مجازی ہے، ہر ایک کو علت کہنا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب ہے کہ اگر ہر ایک علت ہے، قاعدہ سننا، جو علت جہاں پائی جائے گی اس کا حکم، اس کا وہ معلول پایا جائے گا کہ نہیں؟ اگر آپ کو غیر منصرف کی یہ علت ہے تو جہاں عدل ہے وہ غیر منصرف ہونا چاہیے، جہاں وصف ہے وہ، جہاں تنیس ہے، داربۃ میں تنیس ہے تو غیر منصرف پڑھو اس کو۔ تو ہر ایک کو علت کہنا یہ مجازی قول ہے، تحقیقی قول نہیں۔ حقیقت میں غیر منصرف کی علت ایک نہیں ہوتی، 2۔ اب جہاں 2 ہوگی وہ غیر منصرف ہوگا، یا وہ ایک ہو جو 2 کے قائم مقام ہے۔ یہ کہنا کہ یہ بھی علت ہے، یہ بھی علت ہے، دیکھو بھائی حاضل قول تقریب 3 جواب میں نے پڑھے، اور تینوں جوابوں میں حاضل قول کا مطلب الگ الگ۔ ماشاءاللہ، مزہ آئے؟ چل لگے سون پھر، یہ قول، یہ قول، یہ قول یاد کرنے کے قریب کرنے والا ہے 9 علتوں کو۔ یہ قول، یہ اس وقت مطلب تھا کہ شعر میں بیان کرنا۔ دوسرا مطلب یہ قول درستگی کے قریب ہے، اس کا مطلب ہے کہ 9 تعداد۔ تیسرا مطلب یہ قول مجازی ہے۔ کون سا قول؟ ہر ایک کو علت کہنا۔ آگے جا رہا ہوں، مثلو ما روا احمر و طلحہ و زینب و ابراہیم و مساجد و معدیک و عمران و احمد، یہاں تک میں نے پڑھا ہے جی۔ کہاں تک پڑھا ہے؟ تو یہ مثلو ہے، یہ مثالو ہننا، اس کی خبر بڑھائیں گے، کس کی؟ کہ یہ سب کی مثال ہے۔ اب اس میں کچھ بھی نہیں، ترجمہ ہی کرنا ہے، یہ ساروں کی کیا دی ہیں؟ مثال۔ عمر ہے، احمر ہے، طلحہ ہے، زینب ہے، ابراہیم، مساجد۔ جی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی بھائی؟ سمجھ آئی ہے؟ اچھا جی، یہاں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ طلحہ کے بعد زینب کی مثال کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ طلحہ جیسے تنیس کی مثال بنتا ہے معرفہ کی بھی تو ہے، سنا ہی نہیں آپ نے؟ طلحہ تنیس کی ہے تو معرفہ بھی تو ہے، تو طلحہ کے بعد زینب مثال نہ دیتا، یہ زینب مثال معرفہ کی ہے، یہ کس کی؟ عدل کی، یہ وصف، یہ تنیس، یہ کس کی ہے؟ معرفہ۔ یہاں سے سمجھ آ رہا تھا زینب نہ دیتا، اس کا جواب انہوں نے دیا کہ اصل میں یہ مثال دے کر، اصل سے اگرچہ بنایا اس کو مثال کس کی؟ معرفہ، لیکن مقصد ایک اور بھی تھا ساتھ، تنیس کی 2 قسموں کی طرف اشارہ، لفظی اور معنوی۔ یہ لفظی ہوگی اور یہ کیا ہوگی؟ جی ترجمہ کرنے لگا ہوں، ان سب کی مثال، کیا کہا؟ ان سب کی مثال، 9 علتوں کی مثال، عمر، احمر اور طلحہ اور زینب اور ابراہیم اور مساجد اور مادی اور عمران اور احمد کی مثل ہیں، میں نہیں کہیں گے، احمد کی مثل ہیں۔ چلیں بات، میں تھک گیا ہوں، یہ میں نہیں پڑھاؤں گا، یہ اگلے سبق میں پڑھائیں گے، یہ صرف پڑھاؤں گا، اور میں کاٹنے لگا ہوں، اور اس کے اندر ہم آپ کو اتنا مہنگا سبق دے دیں گے، آپ یاد کریں گے۔ سمجھ آئیے؟ کتنے منٹ ہوئے مجھے پڑھاتے ہوئے؟ 23۔ چلو آدھا گھنٹہ تو ہو ہی جائے گا۔ اب یہ میں نے کاٹ دیا ہے، قاعدہ سننا جی، فائدہ دے گا آپ کو۔ میں نے ویسے اگلے دن بتایا تھا، سب سے پہلے قاعدہ یہ لفظ ہے ان، یہ کیا ہے؟ نومیر یاد ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں نومیر مرنے دم تک مولوی صاحب کو بھولنی نہیں چاہیے، جو طالب علم ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اس کو مرتے دم تک بھولنی نہیں چاہیے۔ چلو ایسا تو ہم نہیں، اعلیٰ حضرت جیسے ان کے غلام تو ہیں نا یار، اعلیٰ حضرت کی تو روح بھی نکلی ہوئی تھی پاؤں سے، تو پھر بھی مسئلہ پوچھا امجد علی اعظمی صاحب نے، تو اعلیٰ حضرت نے مسئلہ پھر بھی بتا دیا۔ ہاں، پاؤں سے روح نکل چکی تھی،
لیکن کم از کم ہماری روح نکلنے سے پہلے تو ہمیں یاد ہونا چاہیے، مرنے دم تک، مطلب اس سے پہلے تو ہمیں یاد ہونا چاہیے، نومیر یاد ہونی چاہیے۔ تو یہ نومیر میں ایک لائے نفی جنس آتا ہے، تو میں کہتا ہوں یار تو 4 صورتیں لائے نفی جنس کی یاد نہیں کر سکتا تو ایک ہی یاد کر لے۔ کیا؟ لائے نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ کون آئے؟ تو وہ مبنی بار فات کیا ہوتا ہے؟ یہ پکا قاعدہ ہے، نکرہ ہے اور مفردہ ہے۔ مفردہ سے مراد ہے مضاف مشابہ مضاف نہ، یاد ہوا ہے؟ اب ذرا سن، کسراتا کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے اور پھر مفرد ہے، کہ نہ آگے مضاف ہو رہا ہے نہ مشابہ مضاف ہو رہا ہے، نکرہ بھی ہوا مفرد بھی ہوا۔ اب پکا قاعدہ ہے لائے نفی جنس کے بعد جب نکرہ مفرد آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی بار کیا ہوتا ہے؟ مبنی بار فات ہوتا ہے۔ اور اس کی بڑی مثالیں ہیں، لا الہ الا اللہ، اس میں جو لا الہ ہے وہ بھی اس کی مثال ہے، لا ریبا اس کی مثال، لا بدھا اس کی مثال، لا رجلا، لا وصفا، لا باسا، لا شکا، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ مبنی بار فات ہوتا ہے، یاد ہو گیا؟ اور یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ لائے نفی جنس کی خبر اکثر محذوف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ یہ لا کثرت میں فی ہی یہ خبر مقدر ہے۔ ولا تنوینہ، چلے یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ لا کثرتا ولا تنوینہ یہ وہی ہے لا حول ولا قوت۔ کتنے طریقے پڑھنے کے؟ 5۔ اگر میں اس پہ بولوں تو گھنٹہ لگ جائے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ لا کثرتا ولا تنوینہ وہ 5 طریقے اور 5 کی ترکیب کہ کیوں پڑھنا ہے، ٹائم تھوڑا بھی۔ لا کثرت ولا، جو میرا مقصد ہے میں وہ ادھر آ رہا ہوں، توجہ۔ لائے نفی جنس جملہ اسمیہ پہ آتا ہے، کیا کہا؟ اب پتہ چلا لا الہ الا اللہ کون سا جملہ اسمیہ، لا کثرت ولا تنوینہ کون سا جملہ یاد ہو گیا؟ بول لو تو صحیح، لا الہ الا اللہ کون سا جملہ، لا کثرت ولا تنوینہ کون سا جملہ۔ اب سننا، پکا قاعدہ ہے، پکا سن رہے ہو؟ کیا یہ ہے؟ ان، جو جملہ اسمیہ پہ ان آئے وہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے۔ وہ ان کیا ہوتا ہے؟ کون سا ان جو کس پہ ہے؟ وہ کون سا ان ہوتا ہے؟ ایک مثال یہ آ گئی، ایک مثال اذان سے، اشہد ان لا الہ، غور کرتے، غور عادت بناؤ، غور، نظر و فکر، امور معلومہ والی نہیں، کم از کم ناو والی، سمجھ آئی؟ پھر ناوی بنیں گے آپ، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ امور معلومہ والی کریں گے تو منطقی بن جائیں گے نا، پہلے آپ ناوی بنیں گے، ناوی بنیں گے تو منطقی بنیں گے نا۔ وہ منطقی کون سا جو ناوی نہیں ہے؟ کم از کم انہیں عبارت آئے گی تو منطقی بنے گا نا۔ کیویں سمجھے گا مرقات، کیویں سمجھے گا شرح تہذیب، کیویں سمجھے گا قطبی؟ کوئی نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ بھائی پہلے ناوی بننا ضروری ہے، آئی سمجھ؟ جی جی ایک اور مثال قرآن پاک، وآخر دعواہم، کیا پڑھا؟ وآخر دعواہم، آگے ہے ان الحمدللہ، ان الحمد رب بھئی نہیں سمجھ آئی؟ بھئی سمجھ آ گئی ہے؟ ان الحمدللہ رب العالمین، یہاں بھی جملہ اسمیہ پہ آنا ہے کیونکہ الحمدللہ رب العالمین جملہ اسمیہ ہے، تو یہ پکا قاعدہ ہے جملہ اسمیہ پہ آنے والا ان کون سا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے پھر شارٹ کر دیا، اور بھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اس کے علاوہ ان ہوتا نہیں، ان اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے، میں نے صرف ایک بتایا، اگر کہتے دوسرا بھی بتا دیتا ہوں۔ سن، فعل غیر متصرف پر آنے والا ان بھی پکا قاعدہ مخففہ من المثقلہ۔ قرآن پاک میں ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ جو ہے نا لیسا، یہ فعل غیر متصرف ہے، اس کے شروع میں کون آیا ہوا ہے؟ ان۔ فعل غیر متصرف کے شروع میں آنے والا ان پکا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی پہچانے بتا دی میں نے؟ 2، چلے تیسری بھی بتا دوں۔ تیسری یہ ہے ایک فعل ضربہ، اس کے شروع میں آیا ان، فرض کریں درمیان میں آ جائے فاصلہ، سین، صوفہ، قد، حرف نفی، لو، کتنے بتائے ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ اگر فعل متصرف
اور ان کے درمیان، یہ ہے ان، یہ ہے فعل متصل، درمیان میں 5 میں سے کوئی آ گیا تو سمجھ لینا وہ جو ان ہے وہ بھی، یار آپ نے سنا نہیں ہے، وہ بھی ان کون سا ہے؟ چلے آخری بات بتانے لگا پھر سبق پڑھاتا ہوں۔ ان مخففہ کی میں نے کتنی پہچانیں بتائی؟ 3۔ میرے خیال میں اس کے علاوہ ہے نہیں، اس کے علاوہ ان مخففہ کی کتنی پہچانیں بتائیں؟ 3۔ یاد ہو گئے؟ تو اب میں بتانے لگا ہوں اس کی ترکیب۔ ان مخففہ کا اسم ہمیشہ ضمیر شان مقدر ہوتی، پکا قاعدہ ہے، اس کا اسم کیا ہوگا؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ان مخففہ ہو اور آپ کو اسم اس کا نظر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد جملہ آنا ہے، وہ جملہ اس کی خبر بننا ہے، اسم اس کا ہمیشہ مقدر، کون سی ضمیر؟ یاد ہو گیا ہے؟ بولو تو صحیح۔ چلے میں نے کچھ بتا دیا ترکیب شرکیب، اب سبق پڑھانے لگا ہوں۔ غیر منصرف کا حکم ہے، اس پہ کسرہ تنوین نہیں آتی، غیر منصرف پر کسرہ تنوین نہیں آتی۔ چلے یہ بھی بتا دوں کیوں نہیں آتی، ویسے بتاتے نہیں ہوتے ہم، کیوں نہیں آتی، غیر منصرف پہ کسرہ کیوں نہیں آتا، غیر منصرف پہ تنوین کیوں نہیں آتا۔ بس اتنا پہلے یاد رکھ، یہ جو تیرا غیر منصرف ہے، اگرچہ میں نے نام لکھا ہے وہ نہیں لکھا جس پہ نام سچا آ رہا ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، چلیں وہ بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عمران ہے، ایک لکھ دیا، کوئی بھی تیرا غیر منصرف ہے نا، یہ لفظ غیر منصرف ہے، یہ ہے وہ ہے جس پہ غیر منصرف سچا آ رہا ہے، یہ جو ہے تو غیر منصرف ہے نا تیرا، یہ جناب یہ داربہ ہے نا، کوئی بھی فعل ہے، چاہے داربہ ہے یضرب فعل، کوئی بھی فعل ہے، یہ تیرا غیر منصرف فعل کے مشابہ، ہائے ہائے میں نے پتہ نہیں کیا، وہ کتنا آسان کر دیا یار۔ غیر منصرف کیا ہے؟ فعل کے مشابہ ہے۔ بس اتنا یاد رکھ، کبھی مشابہت بھی مار دیتی ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ نہیں یار، ہم بڑے گناہ گار ہیں لیکن چہرے پہ کیا رکھی ہے؟ وہ کبھی کبھی ماما بھی باندھ لیتے ہیں، وہ اس کا بھی تو کچھ مول پہنا ہی ہے نا، وہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ غیر منصرف جو ہوتا ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کے، بھائی غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ فعل کے مشابہ ہوتا ہے۔ یار سمجھے نہیں، میں سبب میں بات پڑھا چکا ہوں، تو پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہے، میں گل فٹ کرا رہی تیرا سے ہوں آئے ہوئی یا غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تو میں تمہیں پہلے کہتا کبھی کہتے شکلیں مارتی ہیں، وہ کہتے ایک بندہ تھا وہ سید بن کے آ گیا میاں صاحب دے کول، میاں صاحب نے مجھ چاہیے ہے، میاں صاحب نے مجھ دیڑی، وہ بندہ کہہ لگا میاں صاحب انہوں چھڈن بھی آئے ہو رہے، نہیں سمجھ آئی؟ تو وہ ادب وہ کیتا، یہ مجھ نہ دیتی چھڈن آئے، یہ مجھ دے دیتی، بندے نے کہا جی یہ کیوں دیتی؟ تو وہ سید نہیں سی، فرمایا انہیں شکل بنائی سیدہ ورگی، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ وہ نہیں سمجھ آئی؟ ایک موسیٰ علیہ السلام دیا نقلاں کردا ہی بندہ، وہ نقلاں کردا ہی، لیکن اللہ انہوں غرق نہیں کیتا، اللہ انہوں بڑا پسند آیا کہ میرے یار دیا نقلاں کر دے۔ تے کبھی مشابت شکل بھی انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ مار دیتی ہے۔ ہاں مطلب ہے کہ بندہ وہ اس شکل کو دیکھ کے اسے آرڈر جاری کر دیتا ہے اس کا جس جیسی اس نے شکل بنائی ہوئی ہے۔ تو یہاں عمران غیر منصرف جو ہے، فرض کرو ایک بنایا ہم نے، یہ فعل کے کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں فعل پہ کسرہ آتا ہے؟ فعل پہ تنوین آتی ہے؟ لہذا غیر منصرف بھی نہیں آئے گی۔ اب میں نے یہ نہیں بتایا یہ اس کے مشابہ کس چیز میں ہے، جس کو کہتے ہیں وجہ شبہ، کیا کہتے ہیں؟ وجہ شبہ۔ بڑا مزہ ہے یار، بڑا انداز آسان بڑا ہے، اے غیر منصرف ہے، فرض کرو ایک لیا، جو مرضی غیر منصرف لے لو، مادی کرب لے لو، احمد لے لو، عمر لے لو، زینب لے لو، کوئی بھی غیر منصرف ہے، وہ کیا ہے؟ فعل کے تو جو فعل پہ کسرہ تنوین نہیں آتی، جیڑا او دے ورگ ہے اس پہ کہاں سے آئے گی؟ وہ اس پہ کہاں سے آئے گی؟ اب میں بتانے لگا ہوں یہ اس کے مشابہ کس چیز میں ہے، پھر سب ختم ہو جائے گا، ترجمہ کریں گے آخری بات کا، توجہ کرنا۔ کوئی بھی فعل ہے نا، جب اس کی نسبت کرو، نسبت الال اسم، کیا لکھا ہے؟ کدی فعل دی نسبت الال کس کی؟ تو یہ فرع ہے، جب یہ نسبت اسم وال کرو تو یہ فرع ہے، یہ دو لحاظ سے اسم اصل ہے، دو لحاظ سے۔ نمبر ایک داربہ کہاں سے نکلتا ہے؟ پتہ چلا یہ فرع ہے وہ اصل ہے، جو نکلے وہ فرع، جس سے نکلے۔ نمبر دو یہ محتاج ہوتا ہے فاعل کا، کیا ہوتا ہے؟ تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم۔ محتاج کبھی اصل نہیں ہوگا، ہو وہ محتاج ہو نہیں سکتا، ہاں
اگر اصل ہوگا تو محتاج ہونے کے لحاظ سے ہونے کا محتاجی لے ہونے کے لحاظ سے ہوگا۔ اللہ کی ذات محتاج الہ ہے، ہم محتاج ہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کی ذات اصل ہم تو فرع ہیں جو میں نے اس لحاظ سے کہا ہے، کہ میرے تو فتویٰ نہ لائی، میں اس لحاظ سے کہا ہے کہ ہم محتاج ہیں، اللہ کی ذات محتاج ہی، میں نے پہلے لحاظ سے نہیں کہا، سمجھ آئی ہے؟ پہلے لحاظ سے آدم علیہ السلام اصل ہے، پتہ نہیں میں نے کیا کہا، ہم سارے آدم سے بڑے ہیں، کوئی نہیں پتا، سارے انسان کہاں سے بنے؟ آدم علیہ السلام اصل ہے، کیونکہ ہم سارے ان سے نکلے، ان سے وہ اصل ہے، ہم فرع ہیں، اور دوسرے لحاظ سے محتاج لے کے ہونے سے اللہ کی ذات محتاج الہ، ہم محتاج ہیں، ہم فرع ہوئے، اللہ کی ذات اصل۔ تو جب اس کی نسبت کرے گا اسم کی طرف، یہ دو لحاظ سے فرع، دو نمبر ایک اسم سے نکلتا ہے، نمبر دو فاعل کا محتاج ہے، تو یہ محتاج بھی فرع، نکلنے والا بھی فرع، اس کی جس سے نکلا، اس کی جس کا محتاج الہ۔ اچھا یہ تو ہو گیا، کوئی بھی غیر منصرف ہے نا، پہلے یہ سن، غیر منصرف کی ہر علت فرع ہے، کیا کہا؟ وہ لکھاں دا سبب پڑھا رہے، تیرا مول پہاڑے یہاں، ہر علت کیا ہے؟ ہر علت عدل ہے، یہ فرع ہے کسی کی جس سے نکلا ہوا ہے، وصف فرع غیر وصف، تنیث فرع مذکر کی، معرفہ غیر معرفہ نکرہ کی، اصل لفظ نکرہ ہوتا ہے بعد میں معرفہ بنتا ہے، ہر لفظ کیا ہے؟ ہر لفظ کیا ہے؟ ہر لفظ کیا ہے؟ علت، ہر علت کیا ہے؟ تو جس غیر منصرف میں دو علتیں ہوں گی سمجھ وہ دو لحاظ سے فرع ہے، اس میں دو فریتیں ہیں، اس میں فعل کے اندر بھی دو فریتیں، تو غیر منصرف میں بھی دو، لہذا اس لحاظ سے غیر منصرف فعل کے کیا ہو گیا؟ بھئی غیر، مثال کے طور پہ عدل ہے نا، عمر ہے، عمر کون لفظ ہے؟ عمر میں ایک ہے عدل، ایک ہے علم، تو عدل کے لحاظ سے بھی عمر فرع کیونکہ نکلا ہوا ہے، علم کے لحاظ سے بھی فرع کیونکہ پہلے علم نہیں تھا، تو دو لحاظ سے غیر منصرف کیا ہوگا؟ فرع، دو لحاظ سے فعل فرع، لہذا یہ فعل کے کیا ہو گیا؟ جو چیز فعل پہ نہیں آتی وہ اس میں بھی نہیں آئے گی جو فعل کے مشابہ ہے۔ ترجمہ غیر منصرف کا حکم یہ ہے، غیر منصرف میں کسرہ نہیں ہوتی، تنوین نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ سب کو پڑھا دیتا یار۔